بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. برادران اسلام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. یہ مہینہ جہاں مسلمانوں کے لیے رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، جہاں یہ برکتوں کا مہینہ ہے، وہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی نصرت اور مدد کا بھی مہینہ ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اس کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کریں. آج بہت سارے لوگ جب روزے رکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں آرام کا وقت ہوتا ہے، محنت مشقت کا وقت نہیں ہوتا ہے. چنانچہ بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان میں صرف وہ سحری کھانے کے بعد میں کوشش کرتے ہیں کہ صرف سوتے رہیں، آرام کرتے رہیں اور کوئی کام نہ کرنا پڑے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس مبارک مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عظیم الشان جنگیں لڑی ہیں، اور صحابہ کرام اس میں پوری تیاری کے ساتھ اور جانفشانی کے ساتھ شریک رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بھرپور مدد کی ہے اور اپنی رحمت کا نزول فرمایا ہے اور انہیں فتح یابی عطا کی ہے. سن 2 ہجری کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ ہم لوگوں کے اپنے وطن کو چھوڑنے کے بعد اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ جانے کے بعد میں بھی ہمارے خلاف ریشہ دوانیوں میں لگے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ پلان بنایا ہے کہ مکے کے لوگوں سے، جو ان کے تاجر لوگ ہیں، ان لوگوں سے پیسے لیے جائیں اور ایک تجارتی قافلہ شام جائے اور وہاں سے تجارتی مال خرید کر کے لائے اور وہ مال لا کر کے مکے کی منڈی میں فروخت کرے، اور جو نفع ہو وہ پورا نفع مسلمانوں کے خلاف تیاری میں جنگ کرنے کے لیے جو ہے استعمال کیا جائے. یہ معلوم ہوا کہ قافلہ شام جا چکا ہے اور اب واپس آنے والا ہے. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ مکہ مکرمہ سے جو شام کو راستہ جاتا تھا وہ مدینے سے تھوڑی دور بدر کے قریب جو ہے ادھر سے یہ راستہ جایا کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، اور ہر مسلمان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر مشرکین کو اس طریقے سے موقع دیا گیا کہ ہمارے خلاف جو ہے پیسے جمع کریں، ہمارے خلاف تیاری کریں اور ہم کو خبر رہے اور ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں، غفلت میں اپنا وقت ضائع کر دیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو، جن کی تعداد 313 کے لگ بھگ تھی، ان کو لے کر کے نکلے کہ یہ قافلہ جو شام سے تجارتی مال لے کے آ رہا ہے اس قافلے کو پکڑ لیا جائے اور اس سے مال چھین لیا جائے، تاکہ یہ مال جو اس کا نفع ہمارے خلاف استعمال ہونے والا ہے وہ استعمال نہ کر سکیں اور ان کی سازش کامیاب نہ ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نہایت بے سر و سامانی کے عالم میں تقریباً 313 کے قریب صحابہ کرام کو لے کر کے نکلے. اس وقت بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 کے قریب اونٹ تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر کے نکلے تو ابو سفیان جو اس قافلے کا سردار تھا، اس کی بھی جاسوسی کا سسٹم جو ہے بہت ہی زبردست تھا. اس کو کہیں سے اطلاع مل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اس نیت کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں، اس نیت سے نکلے ہوئے ہیں کہ ہمارے قافلے پر حملہ کریں اور ان کے مال و دولت کو چھین لیں. اس نے فوراً آدمی دوڑایا مکہ مکرمہ کہ
اس طریقے سے مسلمان ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، آپ لوگ ہماری مدد کے لیے فوراً پہنچا وہاں ان کا منادی۔ اور جو ہے اس وقت کی عادت تھی کہ جب اس قسم کے چیزوں کی اطلاع دینی ہوتی تھی تو کپڑے اتار کر کے اور لہراتے ہوئے چلاتے تھے، المدد المدد، الحرب الحرب وغیرہ جو ہے۔ چنانچہ اس نے جا کر کے مکے میں خوب اعلان کیا کہ آج ہمارے قافلے پر حملہ ہونے والا ہے، فوراً آپ لوگ مدد کے لیے پہنچیے، نہیں تو تب قافلہ ہمارا لوٹ لیا جائے گا۔ وہاں سے 1000 کی تعداد میں مکے کے لوگ نکلے اور بڑے بڑے سردار میں شریک ہوئے، زبردست تیاری کی، ہر قسم کے اسلحے لیے۔ 70 کے قریب ان کے پاس گھوڑے تھے اور 700 کے قریب ان کے پاس اونٹ تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے اور 70 کے قریب جو ہے اونٹ تھے، اور ہر قسم کے اسلحے سے مسلح ہو کر کے وہ لوگ نکلے۔ ادھر ابو سفیان جو قافلے کا سردار تھا، اس نے جہاں مکے والوں کو اطلاع دی کہ ایسا ہونے والا ہے، آپ لوگ فوراً ہماری مدد کے لیے پہنچیے، وہیں اس نے دوسری چالاکی یہ کی کہ جس راستے سے عموماً تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے اس راستے کو اس نے بدل دیا اور پورے قافلے کو لے کر کے سمندر کے کنارے سے اپنا مکے کی طرف نکل گیا، اور مسلمان جان نہیں سکے وقت پر اور ان کو گرفتار نہیں کر سکے، ان کا مال نہیں چھین سکے، یہ نکل گیا۔ جب یہ آگے نکل گیا اور یہ ہوا کہ اب مسلمانوں کے دائرے سے ہم نکل گئے ہیں، اب گرفت میں نہیں آئیں گے، تو فوراً پھر آدمیوں کو بھیجا مکہ اور کہا کہ ہم لوگ بچ کر کے نکل آئے ہیں، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ لوگوں کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل اور اس کے کچھ جو ہے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، اب تو ہم لوگ جائیں گے اور جو ہے بدر تک جا کر کے اور وہاں خیمہ لگائیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے، گوشت کھائیں گے، دعوتیں کریں گے، ہمارے ساتھ گانے والیاں جائیں گی، وہاں شراب پئیں گے، گانے گائیں گے، جشن منائیں گے، تاکہ عربوں کو معلوم ہو جائے، اہل عرب کو معلوم ہو جائے کہ ہماری کیا شان و شوکت ہے اور ہمارا رعب پورے عرب پر طاری ہو جائے۔ یہ تیاری کر کے یہ لوگ چلے۔ منع کرنے والوں نے بہت سمجھایا، بہت منع کیا کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، بلا وجہ جنگ کرنے سے، لڑائی کرنے سے کیا فائدہ ہے، مگر یہ اکڑتا رہا اور نہیں مانا، اور اتنی بڑی جماعت کو اپنے لے کر کے پہنچ گیا بدر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ جس کے لیے ہم آئے تھے وہ قافلہ تو نکل گیا، اور لڑائی کی نیت سے تو ہم لوگ آئے نہیں تھے، اس حساب سے کوئی زبردست کوئی اچھی تیاری بھی نہیں تھی، اب ادھر سے جو فوج آ رہی ہے وہ ہمارے 3-4 گنا زیادہ ہے، یہ 313 کے قریب، وہ کہاں 1000، تو ہم سے کافی زیادہ ہے، ان کے پاس اسلحے بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا اور یہ کہا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت ضرور ہم کو وہ دے گا، تو ایک جماعت تجارتی قافلہ سے نکل گیا، تو یہ قافلہ نکل گیا، اب جو لوگ آ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمارے قبضے میں آئیں گے۔ اس واسطے آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو پہلے مہاجرین کی طرف سے جو ہے ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم لوگ آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، اور ہم لوگ بنی اسرائیل کی طریقے سے نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، اے موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے، آپ کا اللہ جائے، دونوں جا کے لڑو، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم لوگ لڑائی کرنے نہیں جائیں گے۔ تو ہم لوگ ایسا نہیں کہیں گے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے آپ کے لیے، آپ کا جو ارادہ ہو آپ کیجئے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اتنے میں پھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاریوں کی طرف سے، انصار کی طرف سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول شاید آپ ڈرتے ہوں کہ ہمارا انصار سے یہ معاہدہ ہے کہ مدینے کے حدود میں ہم آپ کی حفاظت کریں گے، جو کچھ بھی ہوگا ہم آپ کے لیے قربان کر دیں گے، مدینے کے باہر لڑائی کا اور آپ کے حفاظت کا کوئی ہمارا عہد و پیمان نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے، تو آپ ڈرتے ہوں گے شاید کہ یہ انصار ہمارا ساتھ دیں گے کہ ساتھ نہیں دیں گے۔ میں انصار کی طرف سے بول رہا ہوں
اور آپ کو اطمینان دلا رہا ہوں کہ ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ کو جہاں جانا ہے چلیے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اگر آپ برق الغماد بھی جائیں گے تو وہاں بھی ہم جانے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ سمندر میں کود پڑیں گے اور ہم کو کہیں گے کودنے کے لیے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں بھی کود پڑیں گے. اور آپ جو کچھ ہمارے مال و دولت میں سے لینا چاہیں سب لے سکتے ہیں. جو آپ لے لیں گے وہ ہمارے نزدیک زیادہ محبوب ہوگا بنسبت اس کے کہ جو آپ چھوڑ دیں گے. جو چھوڑ دیں گے وہ ہم کو اتنا پسند نہیں ہوگا جتنا آپ لے لیں گے. اس طریقے سے انصار کی طرف سے انہوں نے جو ہے باتیں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار اور مہاجرین کی اس طریقے سے باتیں سنی تو آپ بہت خوش ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے اور کہا کہ تم لوگ خوشخبری سن لو، انشاءاللہ جو لشکر آ رہا ہے مشرکین کا، کفار کا جو لشکر آ رہا ہے وہ سب اسی میدان میں، میدان بدر میں انشاءاللہ جو ہے فلاں یہاں قتل ہوگا، فلاں وہاں قتل ہوگا، فلاں وہاں قتل ہوگا. اس کے بعد میں جو ہے ادھر سے مکے کے مشرکین بھی آ کے پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جو ہے عدوۃ جو ہے صغرا میں یا کیا اس کا نام ہے، وہاں پر آپ نے جو ہے قیام کیا، اپنے لشکر کو ٹھہرایا. وہاں پر پانی تھا، پانی کے جو ہے کئی چشمے تھے، یہ سب تھے. تو حباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اپنے اپنے قافلے کو یہاں ٹھہرایا ہے تو یہ جنگی نقطۂ نظر سے اور اس موقع پر جو مفید ہو اس نقطۂ نظر سے آپ نے کیا ہے، یا اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم ہے جس میں ہم لوگ کچھ تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں، ہماری رائے اور ہمارے مشورے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں نے اپنی رائے سے جنگی نقطۂ نظر سے یہاں قیام کیا تھا. تو انہوں نے کہا پھر اگر یہ بات ہے تو اس جگہ ہمارا ٹھہرنا، ہمارے لشکر کا ٹھہرنا مناسب نہیں ہے. مناسب یہ ہے کہ یہاں فلاں جگہ چل کر کے ٹھہرا جائے. اور وہاں خوب وہاں پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی یہ رائے پسند آئی اور سب کو لے کر کے وہاں گئے. وہاں جو پانی کا وہ تھا تو خوب بڑا گہرا کر کے خوب زیادہ پانی بھر لیا اور چھوٹے چھوٹے جو چشمے تھے ادھر مشرکین کی طرف مکے کی طرف ان سب کو کہا پاٹ دیجئے، بند کر دیجئے. اور کہا اس طریقے سے ہمارے پاس پانی کا انتظام رہے گا، ہم لوگ خوب آرام سے پئیں گے، کھائیں گے اور سب انتظام میں ان کے پاس پانی نہیں رہے گا کیونکہ ان کے پانی کو سب ہم لوگوں نے ادھر جو ہے چھوڑ دیا، بند کر دیا، ختم کر دیا، ادھر نہیں رہے گا. اور یہ علاقہ تھوڑا اونچا تھا. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا کہ رات میں بارش ہوئی. رات میں بارش ہوئی اور جدھر مسلمانوں کا لشکر قیام پذیر تھا ادھر صرف فوار پڑے، ہلکی سی بارش ہوئی. ریتیلا علاقہ تھا، بارش کی وجہ سے سب ریت جم گیا، زمین سخت ہو گئی، لڑائی کے لیے بہت مناسب ہو گئی. پاؤں اس میں ٹھہرنے لگے، پہلے تو پاؤں دھنستا تھا. اور مشرکین جدھر تھے ادھر زور کی بارش ہوئی، ادھر سب کیچڑ ہو گیا، پھسلنے لگا. اب جب ادھر آئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت صحابہ کرام کو میدان کارزار میں لے جا کر کے ان کی صف بندی کی، صفیں لگائیں ان کی اور بتایا کہ دیکھو یہاں ابو جہل گرے گا، وہاں فلاں کی لاش رہے گی، وہاں فلاں کی لاش رہے گی، وہاں فلاں کی لاش رہے گی. یہ سب خوشخبری دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونچے ٹیلے پر جہاں سے پورا میدان جنگ نظر آ رہا تھا ایک چھپر ڈال کر کے وہ سایہ بنا دیا گیا. اور ایسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی نگرانی کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے وہاں مقرر کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ہی رو رو کر کے اور عاجزی کر کے، گڑ گڑا کر کے دعا کی کہ الہ العالمین، یہ مکے کے قریش جو ہے بڑے گھمنڈ کے ساتھ اور بڑے ناز کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں تیری مخالفت کرنے کے لیے اور تیرے نبی کی مخالفت کرنے کے لیے. ان کا ارادہ ہے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، تیرا کوئی نام لینے والا نہ رہے. اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ختم ہو گئی تو پھر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہ جائے گا. بہرحال گڑگڑا گڑگا کر کے دعا کہ اللہ تم مدد فرما. اور اس کے بعد میں جو ہے جنگ شروع ہو گئی. جنگ شروع ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کٹیا میں صاحبان میں جو ہے ٹھہرے ہوئے ہیں
اور آپ نے جو اس وقت دعا کرنا شروع کیا ہے، اللہ تو مدد فرما، تو نے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا، ہماری مدد فرمائے گا، کافروں کو شکست دے گا، تو ایسے انہماک کے ساتھ اور ایسے آہوزاری کے ساتھ دعا کیا کہ اس بے خودی میں آپ کی چادر گر گئی اور آپ روتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بس کیجیے، اب اللہ کی مدد آئے گی۔ اور اس کے بعد میں جو مدد آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ہے، اور اس کے بعد میں جو جنگ شروع ہوئی ہے تو جو ہے بس جو ہے ایسا لگتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیے گئے، ان کو مارتے تو یہ گرتا، ان کو مارتے تو وہ گرتا۔ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں بتایا تھا کہ یہاں فلاں کی لاش رہے گی، یہاں فلاں کی لاش رہے گی، وہاں فلاں کی لاش رہے گی، قسم خدا کی جہاں آپ نے اشارہ کیا تھا وہیں ان کی لاش ملی اور کہیں دوسرا نہیں۔ اور تھوڑی دیر میں مشرکین کے صفوں میں بھگدڑ مچ گئی، مسلمان دوڑا کر کے پکڑتے تھے اور مارتے تھے، 70 بڑے بڑے جغادریوں کو ان کے جو ہے اور بڑے بڑے جودھا لوگوں کو مار گرایا، اور 70 کے قریب پکڑ کر کے رسیوں میں جکڑ کر کے باندھ کر کے ان کو لے کر کے آئے۔ اس کے بعد میں پھر مشورہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ 70 لوگ جو پکڑ کر کے آئے ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جنگ ختم ہونے کے بعد میں وہاں عربوں کے رواج کے مطابق قیام کیا، اور جو ہے ان کے جو بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، وہاں ایک پرانا کنواں تھا جس میں منڈیر کچھ نہیں تھا، چوڑا اوڑا کی طرح تھا، ان کی لاشیں کہا کہ ان کو سب کھینچ کر کے لا کے اس میں ڈال کر کے اور مٹی ڈال کر کے پاٹ دو، ختم کر دو، اوپر کسی کی بھی لاش چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، کسی کی لاش باہر پڑے رہے، چیل کوے کھائیں، بے حرمتی ہو، بے عزتی ہو، ٹھیک بات نہیں، انسان ہے بہرحال، تو ان کی لاشیں ان میں ڈال دی گئی۔ 3 دن کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سفر کیا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو کیا کیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ اور صحابہ کرام کی رائے تھی کہ یہ پہلی جنگ ہے، اور اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا کیا ہے۔ کم تعداد ہونے کے باوجود اور اسلحوں کی کمی کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح اور کامرانی عطا کی۔ اس تاریخ واقعے سے، اس تاریخی جنگ سے ہم لوگوں کو ہمیشہ درس لینا چاہیے، سبق سیکھنا چاہیے کہ مسلمان کبھی اسلحے پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، مسلمان کبھی اپنی تعداد پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، مسلمان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، اپنے ایمان پر ہوتا ہے۔ اگر اس کا ایمان صحیح ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھروسہ ہے تو کبھی کم تعداد ہونے کی بنا پر مسلمانوں نے شکست نہیں کھائی ہے، کبھی اسلحے کی کمی کی بنا پر مسلمانوں نے شکست نہیں کھائی ہے۔ مسلمانوں کو جب بھی کہیں شکست ہوئی ہے تو کس بنا پر؟ ان کے اندر کچھ غداروں کی ہونے کی بنا پر، ان کے ایمان کی کمزوری کی بنا پر، اور کچھ دوسرے اسباب کی بنا پر، کبھی بھی اپنی کم تعداد۔ اس واسطے مسلمانوں کو اپنی کم تعداد، لوگ بہت ڈراتے ہیں، ارے مسلمان اقلیت میں ہے، اس کو ذرا بہت ڈر کے رہنا چاہیے، بہت بچ کے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بچ کے رہو، احتیاط کرو، وہ سب الگ بات ہے، لیکن کبھی موقع آ جائے اور ایسی بات آ جائے تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لڑائی کی نیت سے گئے نہیں تھے، جو مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی تھی، تیاریاں چل رہی تھی، اس تیاری کو ناکام بنانے کے لیے گئے تھے، اور تیاری بھی ویسے نہیں تھی، مگر جب مقابلہ ہو گیا اور وہ آگے تو پھر پیٹ دکھا کر کے بھاگے نہیں، اور اس وقت جو ہے اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کو فتح عطا کیا۔ تو بہرحال کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں نے، کہ یہ پہلی جنگ ہے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی ہے، تو یہ جو بڑے بڑے جغادری پکڑ کر کے آئے ہیں تو یہی سردار ہیں اور یہی ساری پلاننگ کرتے ہیں، ساری سازش انہیں کی رہتی ہے، انہیں کی وجہ سے مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے، جب میں سب کو قتل کر دینا چاہیے، سب کی گردنیں اڑا دینی چاہیے، اس کے بعد میں انشاءاللہ ان کی طاقت بالکل ٹوٹ جائے گی، اب پھر مسلمانوں کے خلاف کوئی اس قسم کی حرکت اور جو ہے سازش نہیں کرے گا۔ یہ ادھر ایک رائے یہ تھی، ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی، انہوں نے کہا یہ سب اپنے ہی قبیلے اور خاندان کے لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکے سے تو آئے تھے، اسی خاندان اور قبیلے کے لوگ ہیں، اور شاید اللہ تبارک و تعالی
ان کو بعد میں ہدایت دے دے اور یہ سب مسلمان ہو جائیں تو پھر یہ ہمارے لیے بھی طاقت ہوں گے۔ یہی دماغ جو ابھی کفر کی تائید میں کام کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف کام کر رہا ہے، یہی دماغ انشاءاللہ مسلمان اور اسلام کی تائید میں اور اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرے گا تو شاید یہ مسلمان ہو جائیں۔ اور پھر مسلمان ابھی مالی اعتبار سے بہت کمزور ہیں۔ ان کے ہاں آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ایک مہینہ آگ نہیں جلتی تھی، خالی کچھ کھجور، کچھ دودھ، کچھ پانی، اسی پر گزر بسر ہوتا تھا۔ عام مسلمانوں کا کیا حال تھا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو بھائی مالی اعتبار سے بھی مسلمان بہت غریب ہیں، بہت فقیر ہیں، بہت پریشانی کے عالم میں ہیں، تو ان سے فدیہ لے لیا جائے۔ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان سے کہا جائے کہ اتنے اتنے پیسے دو تب تم کو چھوڑیں گے، اسی کو فدیہ لینا کہتے ہیں، فدیہ لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ شاید اللہ تعالیٰ ان کو بعد میں ہدایت دے دے، بعد میں مسلمان ہیں، پیسے مل جائیں گے تو غریبوں کی کچھ مدد ہو جائے گی، مسلمانوں کی کچھ مدد ہو جائے گی، ان کی کچھ تیاری اس سے ہو جائے گی۔ ایک رائے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، بڑے ہی نرم دل والے تھے، وہ اپنا پرایا اور مسلمان اور کافر نہیں دیکھتے تھے، سب پر آپ شفقت فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے اسی رائے کو پسند فرمایا، اسی رائے کو پسند فرمایا کہ فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ کسی سے ہوا کہ 5000 درہم لے لیا جائے، کسی سے کہا کہ اچھا 1000 درہم لے لو، جیسے جس کی مالی حیثیت ہوتی تھی سب جانتے تھے، یہ سیٹ صاحب ہیں، بڑے مالدار ہیں، ان سے 5000 لو اور دے دیں گے آسانی کے ساتھ، جان بچانے کے لیے، چھوڑانے کے لیے، تو ان سے 5000 لیں گے، ان سے 1000 لیں گے۔ کچھ لوگوں کو کچھ لیے بغیر ہی چھوڑ دیا، اچھا جاتے ہیں، بات تو کچھ نہیں ہے مگر آئندہ اب مسلمانوں کے خلاف لڑائی نہیں کرنا، جب چھوڑتے ہیں ان کو چھوڑتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، تو ان کے بارے میں یہ ہوا کہ یہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر! تعلیم کی یہ اہمیت ہے، شنکر نگر والوں سمجھو کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے۔ جو مشرک ہیں، آپ کے دشمن ہیں، مسلمان نہیں ہیں، آپ کے دشمن ہیں، مشرک ہیں اور جنگ میں پکڑ کر کے آئے ہیں، ان کے فدیے کی بات ہے، مگر کیا لکھنا پڑھنا جانتے ہیں؟ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تعلیم کی یہ قیمت ہے، 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اب غور کیجئے کہ استاذ کا ہمیشہ مسلمان ہی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی علم ایسا ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے غیر مسلم جانتا ہے، پڑھا سکتا ہے، تو پھر اس سے بھی پڑھنا جائز ہے۔ دیکھیے یہاں پڑھائے، یہ لوگ کیا سکھاتے؟ کہیں قرآن پڑھاتے، حدیث پڑھاتے؟ نہیں، یہ تو لکھنا پڑھنا، عربی لکھنا پڑھنا، عربی زبان، ادب جس کو کہتے ہیں وہ سکھاتے۔ تو بہت ساری زبانوں میں بڑے اچھے ادیب غیر مسلم بھی رہتے ہیں اور ان کی مہارت ہوتی ہے، تو ان سے بھی بہرحال لکھا پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا گیا، فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اور جو مشرکین 1000 کی تعداد میں اسلحوں کے ساتھ بڑے گھمنڈ کے ساتھ نکلے تھے کہ جشن منائیں گے جا کر کے بدر میں، اور پورے عرب میں ہمارا جو ہے ڈنکا بجے گا، روب داب ہو جائے گا، سب ہم سے گھبرانے لگیں گے، ڈرنے لگیں گے، ان کی یہ حالت ہوئی، ان کی یہ حالت ہوئی۔ تو اس واسطے جو ہے یہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کی، کل 17 رمضان تھا تو مجھے یاد نہیں آیا کہ 17 رمضان ہے، آج اس واقعے کو پیش کرنا چاہیے۔ 17 رمضان کا یہ واقعہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پریشانی کے عالم میں، کمزوری کے عالم میں، اس مبارک مہینے میں مسلمانوں کو یہ فتح عطا فرمایا تھا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ اگر جنگ کی جا سکتی ہے اس مہینے میں، تو ہم لوگ اپنا کاروبار نہیں کر سکتے کیا؟ ہم کوئی اور دین کا کام نہیں کر سکتے کیا؟ اس واسطے اس مبارک مہینے کو صرف سونے کے لیے، غفلت کے لیے اور کاروبار کو چھوڑ کر کے عیش و آرام کرنے کے لیے نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح سے ہے، اس میں جہاں عبادتوں میں خوب محنت کرنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، جتنا موقع ملے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بھئی موقع تو ہمارے پاس بہت رہتا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ شنکر نگر والوں کے پاس تو بہت موقع ہے، دن بھر یہی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے یہ دن کاٹیں، کہاں کیسے ہو۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ قرآن پڑھنے کے لیے یا کچھ نفلی نمازیں پڑھنے کے لیے یا کوئی اور نیک کام کرنے کے لیے بہت رہتا ہے،
تو بہرحال اپنا کاروبار بھی کیجیے جو جائز ہے، اس کے ساتھ جو ہے عبادتیں بھی دل کھول کر کے کیجیے، تراویح کی نماز میں شریک ہوئیے، تہجد کی نماز پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، اور کوئی بھی محنت مشقت کا کام آ جائے اس سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ بہرحال یہ مہینہ جہاں اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، وہیں مسلمانوں کی نصرت اور قوت کا بھی مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں مکہ بھی فتح ہوا تھا۔ 20 تاریخ کو کل انشاءاللہ اگر 20 تاریخ کو ہم رہیں گے، موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم روشنی ڈالیں گے اور بتائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم لوگوں کو دعا کرنا چاہیے کہ الہ العالمین پھر ہمارے اندر وہ ایمانی قوت جو ہے پیدا فرمائے، اور ہم کو وہ جوش، وہ طاقت، وہ ہمت عطا فرمائے کہ ہم چاہے اقلیت میں رہیں، چاہے اکثریت میں رہیں، چاہے جس حالت میں رہیں، اپنا ایمان ہمارا مضبوط رہے، اپنا اتحاد اور اتفاق ہمارا جو ہے ثابت رہے، ہمارے اندر اختلاف نہ ہو، انتشار نہ ہو، ایمانی کمزوری نہ ہو، برائیاں نہ ہو۔ برائیوں کی وجہ سے بھی شکست ہوتی ہے۔ جب جب برائی مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئی ہے تو اس برائی کی وجہ سے عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں یہ شکست کھا جاتے ہیں، مار کھاتے ہیں، پیٹے جاتے ہیں، یہ حالت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، ہم کو متفق اور متحد ہو کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قوت و طاقت عطا فرمائے، اور علم کی جو اہمیت ہے اس اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی کبھی اب جو مدرسے کی جو حالت ہے اس کے بارے میں دوسرے لوگوں سے سنتے ہیں، جو پتہ چلتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ کسی گاؤں والوں نے کسی زمانے میں جب بیچارے 3 جگہ ان کی مسجدوں میں تعلیم ہوتی تھی، کوئی نظم نہیں تھا اور ترقی کے سارے وسائل بھی موجود نہیں تھے، تب اتنا بڑا مدرسہ بنایا، تینوں گاؤں والوں نے مل کر کے تعلیم کا بڑا اچھا نظم کیا۔ اس زمانے میں ہم لوگ سوچتے ہیں میاں اللہ صاحب، ماسٹر صاحب اور کون میاں زین اللہ صاحب، یہ سارے لوگ تھے، پوچھیں وہ لوگ اس زمانے میں انہوں نے پڑھے، کتنی محنت سے پڑھاتے تھے، اور جو ذمہ دار حضرات تھے کیسے آ کے نگرانی کرتے تھے، کتنے خلوص کے ساتھ سارا کام ہوتا تھا، کیسے ترقی تھی، اور اس سے پڑھ لکھ کر کے لوگ کہاں سے کہاں گئے۔ اور دوسری جگہ جہاں مدرسے نہیں تھے، جہاں کچھ نہیں تھے، آج لوگوں نے کتنے بڑے بڑے ادارے بنا لیے اور کتنی ترقی کر رہے ہیں، اور شنکر نگر والے ہیں جہاں تھے وہیں بلکہ اس سے پیچھے چلے گئے، اور جب حالات سنیے تو رونا آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کی اصلاح فرمائے، اور مدرسے کی ترقی کے لیے اور علم کی ترقی کے لیے، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی ہم لوگوں سے ہو سکتا ہو وہ ہم سے کام لیں، اور جو ہے ہر طریقے سے شنکر نگر والوں کو، تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ سربلندی اور عزت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔